السلام علیکم۔ 2024 میں یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا دنیا کی اس وقت موجودہ آدھی سے زیادہ آبادی الیکشنز میں جائے گی اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے گی۔ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کسی ایک سال میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو الیکشنز میں جاتے اور اپنے لیے حکومتوں کا انتخاب کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لحاظ سے 2024 جو آیا ہی چاہتا ہے، اس میں کافی خطرات بھی ہیں، اس میں کافی امکانات بھی ہیں اور دنیا ایک نئی کروٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک کروٹ لینے جا رہی ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے، اس کے اثرات بھی کافی دور رس ہوں گے۔ تقریباً 70 سے زیادہ ملکوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2024 میں۔ سر فہرست یقیناً امریکہ بہادر ہے۔ ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح اس کا ذکر ضرور آتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، امریکہ میں 2024 میں ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا امریکی سیاست کا بھی، کیونکہ وہاں پہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی، یہ دو جماعتی سیاسی نظام ہے، اس میں ٹرمپ کی جو پچھلی ٹرم گزری ہے وہ بڑی تہلکہ خیز رہی ہے امریکہ کی تاریخ میں، اور امریکی جمہوری اقدار کے حوالے سے وہ ایک بڑا سنگین تجربہ آپ کہہ لیں کہ رہا ہے امریکہ کی ریاست کے لیے، جس میں کیپٹل ہل کے اوپر جو ٹرمپ کے حامیوں کا چڑھ دوڑنا، اس وقت جو امریکہ میں خدشات پائے جاتے ہیں وہ اسی حوالے سے پائے جاتے ہیں کہ کیا ریپبلکن پارٹی دوبارہ ٹرمپ کو نامزد کرے گی انتخابی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اپنے امیدوار کے طور پہ۔ کیا ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات روشن ہیں؟ اس کا جواب کچھ ماہرین تو یہی دیتے ہیں کہ ٹرمپ کے امریکہ میں جیتنے کے امکانات کافی روشن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار ہیں نیو یارک ٹائمز کے، واشنگٹن پوسٹ کے اور وال اسٹریٹ جرنل کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد امریکہ اور دنیا کافی زیادہ نئے خطرات سے دوچار ہو جائیں گے۔ اگر ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم آ جاتی ہے تو دنیا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی یہ ایک خطرناک بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو امریکہ کا معاملہ تھا۔ تو ایشیا میں بھی انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، تائیوان، پاکستان، یہ چند اہم ممالک ہیں ایشیا کے، ایک بڑی تعداد جو کہ اربوں کی آبادی پر مشتمل ہے، وہ الیکشنز میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ ان کے ملکوں میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حسینہ واجد پہلے ہی کافی عرصے سے وہاں پہ حکمران ہے، بلکہ مطلق العنان حکمران ہے، اور ان کا طرز حکومت واضح طور پہ آمرانہ طرز حکومت ہے، جس میں وہ اپوزیشن کے اوپر بہت کریک ڈاؤن کرتی ہیں اور ان کی بیشتر اپوزیشن جیلوں میں رہتی ہے۔ اکثر اوقات اپوزیشن کو کسی طرح سے بھی کوئی فری ہینڈ نہیں مل پاتا۔ اس حقیقت کے باوجود بہرحال بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کے دور میں ایک معاشی قوت کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ غربت سے نکال کے انہوں نے ترقی کی کافی منزلیں طے کی ہیں، جو فورن ریزروز ان کے بڑھ گئے ہیں، ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بہت ترقی کی ہے۔ تو اوور آل بنگلہ دیش کو یہ حسینہ واجد کا دور راس آ گیا ہے، آپ یوں کہہ لیں، اور وہ بھی 2024 میں الیکشن میں جا رہا ہے بنگلہ دیش۔ انڈیا میں مودی سرکار باوجود اقلیتوں کے، خاص طور پہ مسلم کش فسادات کو ہوا دینے کی شہرت رکھتی ہے، اور انہوں نے اپنی اقلیتوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ نشانہ بنایا ہے، اور یہ ایک فاشسٹ
ان کے اقدامات رہے ہیں، اس کے باوجود مودی کے دور میں انڈیا کو عالمگیر سطح پہ ایک نئی توجہ ملی ہے، ایک خاص مقام ملا ہے اس کو برکس میں۔ ایک برکس کی جو تنظیم ہے بڑے ملکوں کی، اس میں ایک وہ اہم رول ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کی جو پنگیں ہیں، اس کی دوستی کی پنگیں، وہ کافی آگے بڑھی ہیں۔ تو انڈیا ایک دفعہ پھر اگر مودی سرکار کو چن لیتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ایک آمرانہ حکومت کا تسلسل ہوگا، کیونکہ مودی نے بھی اپنی اپوزیشن کا جینا حرام کیے رکھا ہے اپنے دور حکومت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا ایک معاشی عروج اور انڈیا کا ایک عالمگیر عروج، انڈیا کو چائنا کے نعم البدل کے طور پہ اور انڈیا کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بہرحال مودی سرکار کافی کامیاب رہی ہے۔ انڈونیشیا یہ سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے چند ان مسلم ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ جمہوریت کا طرز حکومت پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرز حکومت بھی ایک فیملی ڈائنیسٹی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ان کی سیاست بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنے خاندان کو فروغ دے رہے ہیں۔ لیکن ان کے دور میں بہرحال انڈونیشیا نے بھی کافی معاشی ترقی کی ہے، اپنی صنعتوں کو انہوں نے کافی عروج پر پہنچایا ہے، ان کا صنعتی ایکسپورٹس ہیں وہ دنیا میں کافی بڑی ہیں۔ تائیوان ایک ایسے الیکشن میں جا رہا ہے جس کے الیکشن کے نتائج صرف اس پہ نہیں بلکہ دنیا بھر پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر تائیوان میں ایسی حکومت آ گئی جو امریکہ نواز حکومت ہوئی تو یقیناً پھر چائنا کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہے گا کہ وہ تائیوان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور جو تائیوان چائنا جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے ماہرین دیکھ رہے ہیں تو اس میں ان بادلوں کے برسنے میں رول ہوگا تائیوان کے 2024 میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا۔ آپ جانتے ہیں تائیوان چائنا کا ہی حصہ تھا ایک زمانے میں۔ افریقہ کی طرف دیکھیں تو افریقہ میں 2023 میں کوئی 9 حکومتوں کے خلاف بغاوت ہوئی، ان حکومتوں کو ختم کر دیا گیا۔ پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں جمہوری اقدار کی بجائے کچھ پاپولسٹ اقدار زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ اس پاپولزم کی وجہ سے اختیارات کا کافی ہم نے ناجائز استعمال بھی دیکھا ہے، وہ چاہے امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو اور کسی اور ملک میں ہو۔ تو افریقہ میں بہت ساری ملکوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں آئندہ سال میں، اور وہاں پہ امکان یہی ہے کہ ملٹری رول ہی اس کا ہی راج ہوگا، آرمی رول کا۔ وہاں کی عوام اپنی آرمی کو شاید زیادہ موقع دے، مسائل کا کچھ نہ کچھ بہتر ان کو حل مہیا کر سکیں۔ یورپ کی طرف، یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بڑی آبادی ہے وہ عمر رسیدہ افراد کی ہے، اور ان کی گروتھ ریٹ بھی، جی ڈی پی بھی نیچے آئی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ برٹش الیکشنز جو 2024 میں ہوں گے، امکان یہی ہے کہ لیبر پارٹی جیتے گی، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے ٹوری پارٹی حکومت کرتی آئی ہے اور وہ کوئی وہاں پہ اچھے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکی۔ اسی طرح یورپ میں کچھ اور ملکوں میں بھی انتخابات ہوں گے، ان کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ غیر جمہوری آزادی کو سلب کر لینے والی حکومتوں کے انتخاب کا ماحول بن رہا ہے اوور آل دنیا میں۔ تو یہ تھوڑا سا حوال
آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تھینک یو.